ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3511 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر لگنے سے مختلف کلمات کے ذریعے پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں اختیار کر لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ ابی داؤد کی حدیث نمبر 3898 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات مجھے ڈنک مارا گیا تو میں ساری رات سو نہ سکا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کس چیز نے؟ اس نے عرض کی، بچھو نے۔ آپ نے فرمایا، سنو، اگر تم نے شام کے وقت کہہ لیا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں مخلوق کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، تو بے شک اگر اللہ چاہتا تو تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکتی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3831 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم طلب کرنے حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا وہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے؟ انہوں نے زیادہ بہتر پر رضا ظاہر کی تو فرمایا، یوں کہو، اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور عرش کے رب، ہمارے اور ہر شے کے رب، توریت، انجیل اور قرآن عظیم نازل فرمانے والے، تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو ہی غالب ہے، تجھ سے بلند کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے مخفی کوئی نہیں۔ ہماری جانب سے قرض ادا فرما اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اذان سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اس دعوت کاملہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو ضرور اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ دعا اذان کے بعد کی جانے والی دعا کے نام سے مشہور ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 15610 ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت 10 بار پڑھی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو پھر ہم اس کی کثرت نہ کریں تاکہ زیادہ محل حاصل کر سکیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بالکل کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کثرت رکھنے والا اور پاکیزہ ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2457 ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پر با کثرت درود پڑھتا ہوں، تو میں دیگر وظائف کے ساتھ ساتھ آپ پر درود کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جیسا تم چاہو۔ میں نے عرض کی، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جیسا تم چاہو، بس اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ نے فرمایا، جیسا تم چاہو، پھر اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جیسا تم چاہو، بس اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، آپ پر درود پڑھنا ہی اپنا وظیفہ بنا لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کر لو گے تو ایسی صورت میں یہ درود تمہارے غموں کو دور کرنے کے سلسلے میں کافی کر دیا جائے اور تمہارے لیے تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ترمذی کی روایت 2886 ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات یاد کی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو لوگوں میں سے کسی سے کلام کرنے سے قبل 7 بار کہو، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے امان دے دے۔ پھر اگر تم اسی دن فوت ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ اور جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو لوگوں میں سے کسی سے کلام کرنے سے قبل 7 بار کہو، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے امان دے دے۔ پھر اگر اسی رات فوت ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔
یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی 18054 ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3705 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹا پیسنے کی غرض سے چکی چلانے کے باعث ہاتھوں میں ظاہر ہو جانے والے نشانات کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مالی غنیمت کے طور پر کچھ قیدی آئے تو آپ ان میں سے ایک کو بطور خادم طلب کرنے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن آپ گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ نے یہ معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیا اور واپس آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا۔ یہ سن کے رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہیں۔ پھر آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے میں آپ کے پیروں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر کی خبر نہ دوں جسے تم نے طلب کیا ہے؟ جب تم دونوں بستر پر آ جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار پڑھو، بس یہ تمہارے لیے ایک خادم حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5082 ہے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صبح و شام کے وقت 3 بار قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور ناس پڑھو تو یہ صورتیں ہر ناگوار شے سے تجھے کفایت کریں گی۔ سائی کی حدیث نمبر 9848 ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی تو اس کے دخول جنت کی راہ میں مرنے کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔